مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ٹاپک ہے دعا۔ دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ دعا بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ دعا کیا ہے؟ دعا ایماندار کا سانس ہے۔ سانس بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے زندگی جس طرح ہمیں گزارنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے۔ دعا چوائس نہیں، آپشن نہیں، دعا کمانڈ ہے۔ مسیح زندگی کی یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں، کیونکہ دعا مجھے اور آپ کو ہمبل رکھتی ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے۔ جو دعا کرتے ہیں وہ ہر کام میں یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اور جو دعا نہیں کرتے ہیں وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے کافی ہوں، مجھے خداوند کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ کلسیوں 2 باب اور 4 آیت پڑھیں گے۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ اس میں مشغول کے ڈفرینٹ میننگ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو کرتے رہنا۔ دعا کی جو ہم بات کرتے ہیں تو دعا کو ہم نے میٹنگ تک محدود کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا صرف میٹنگ میں ہے، یا کہیں چرچ میں چلے گئے تو دعا کرنی ہے، میٹنگ ہو گئی تو دعا کرنی ہے، یا کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہاں دعا کرنی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتی ہوں کہ دعا محض ایک میٹنگ نہیں ہے، دعا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ روح میں دعا کرتے رہو۔ افسیوں 6 باب 18 آیت میں لکھا ہے کہ ہر وقت خداوند سے دعا کرتے رہو۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا جس طرح پودا پانی، مٹی، ہوا اور سورج کی روشنی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا، ویسے ہی ہماری روحانی زندگی بھی دعا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ دعا سے ہم زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعا خداوند سے بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ متی 6 باب 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازے بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے کمرے میں جائیں اور سب کچھ بند کر کے صرف آپ اور خدا بات کریں۔ بس دروازہ بند کر کے دعا کرنے سے خدا ہماری اندرونی اور ذاتی دلچسپی رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی دعا کے ذریعے سے خدا کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں، اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتے کو قائم کریں، جیسے ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کے حضور اپنے رشتے کو قائم رکھیں۔ ہم رو کے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم رو کے دعا کریں، کیونکہ خدا ہمارے رونے کو سنتا ہے۔ جس طرح حنا نے رو کے دعا کی، داؤد نبی رو کے دعا کرتے تھے، تو خداوند ان کے سنتا تھا، کیونکہ خدا رونے کو سنتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا تو کان لگائے ہوئے آپ کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ آپ اس سے کچھ بھی مانگے تو خداوند ضرور دیتا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ تو بے شک ہمارا خدا ہمیں نیند میں ہی دینے والا خدا ہے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ مانگو۔ مختصر یہ کہ جب بھی آپ دعا کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے جسمانی باپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اس طرح آپ اپنے روحانی باپ سے بھی کچھ مانگ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ مانگیں گے خداوند ضرور ہی پرووائڈ کرے گا۔ 1 سیموئیل 2 باب، اس میں حنا کی دعا ہے کہ خدا مارتا بھی ہے، خدا جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا، وہی اس سے نکالتا ہے، خدا مسکین کر دیتا ہے، دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا ہے، اور سرفرازی بھی خدا دیتا ہے۔ خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے، دعا سے مانگنا ہے، کیونکہ سرفرازی خدا ہی سے ہے۔ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کس کس چیز کے محتاج ہیں۔
پھر بھی خدا کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ متی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے۔ اسی طرح زبور 116 میں بھی لکھا ہے، پہلی اور دوسری آیت میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ بے شک خداوند سنتا ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ بے شک میرے عزیزو، خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمارے لیے کان لگائے بیٹھا ہے۔ بائبل میں اور بہت سی مثال ملتی ہیں۔ ایلیا نے دعا کی تو می برسا، دانیل نے دعا کی تو شیروں کی مانگ سے بچایا گیا، اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا حل ہمارے خدا کے پاس ہے۔ وہی ہر ایک چیز کو دور کر سکتا ہے، وہی ہمارے دعا کرنے سے ہمیں جواب دیتا ہے۔ دعا کرنے سے ہماری زندگی اچھی گزرتی ہے، ہماری زندگی میں دعا سے سکون ہے۔ دعا بہت ضروری ہے زندگی میں، ہماری زندگی میں دعا اطمینان ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، اور خدا وہ قادر مطلق خدا ہے، زندہ خدا ہے، جو بے شک ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا سے ہی زندگیاں بدلتی ہیں، دعا سے ہی ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے، دعا سے ہی ہم اپنے رشتہ خدا کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پہلا تسلیکیوں 5 باب 16 اور 17 آیت ہے کہ ہر وقت بلا ناغہ دعا کرتے رہو، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ بلا ناغہ مطلب ہر وقت، یعنی کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ ہر وقت مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، جو بے شک ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے دعا زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو دعا کی اہمیت ہماری زندگی میں اسی طرح اول درجے پر ہونی چاہیے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان رہے۔ مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔